لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. تلبیہ جو ہے وہ کہتے ہیں جو ہمارا جو لبیک اللہم لبیک اس کو تلبیہ کہتے ہیں. نیت کرنے کے بعد پھر بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں, بلند آواز لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے پڑھتے رہیں. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. بے شک تمام نعمتیں ساری بادشاہت تیری ہے, تیرا کوئی شریک. آپ دیکھیں کہ یہ حج جس سے ہم شروع کر رہے ہیں یا عمرہ ہم جس سے شروع کر رہے ہیں, یہ پورا تلبیہ جو ہم نے پورے عمرے میں پڑھنا ہے, پورے حج میں پڑھنے ہیں, یہ سوائے کلمہ توحید کے کچھ نہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے توحید رکھی اور یہ بڑا مبارک کلمہ ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام جب پہن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ سے نکلے تو لبا بالتوحید, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ پڑھا, اور توحید کے کلمے سے مراد یہی کلمہ ہے. تو ہم جو ہے جب یہ کلمہ پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن و دل کے اندر بھی اللہ کی توحید ہونی چاہیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ رب العالمین کی صفات میں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. ہم وہاں جا رہے ہیں, اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں. ہمیں خوف ہونا چاہیے, اللہ کا ہونا چاہیے. ہمیں محبت ہونی چاہیے, اللہ کی ہونی چاہیے. ہم عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ توحید جو ہے وہ ہمارے ذہن اور دل کے اندر اصل ہونی چاہیے, اور یہی مقصد ہے. آپ حج کے اندر جب آپ حج کا احرام پہنتے ہیں, 8 ذو الحجہ پورا دن, وقوف عرفہ پورا دن, مزدلفہ کی رات پوری رات, اور پھر آپ 10 ذو الحجہ یعنی تقریباً آپ 2.5 دن تک یہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہیں, 2.5 دن تک. تو یہ نعرہ, اور پھر عمرہ جب آپ کرتے ہیں, جب آپ یہاں سے جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ, جدہ ایئرپورٹ سے مکہ, مکہ سے پھر آپ مسجد حرام, مسلسل آپ نے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرنا. تو یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنی توحید کا نعرہ کتنا پسند ہے, اور اس کی بڑی فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. تلبیہ جو ہے جب آپ جہاں سے نیت کر لیں, جب آپ جہاز میں ہوں تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. اس میں بہت سستی کرتے ہیں لوگ, باتیں کرنا شروع کر دیں گے, سو جائیں گے, اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. تلبیہ جو اصل احرام پہننے کے بعد جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ ہے تلبیہ پڑھنا. تلبیہ پڑھتے رہیں. خاص طور پہ ان موقعوں پر تلبیہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب کسی چڑھائی کے وقت ہوں, جیسے آپ جہاز میں ہیں یا جہاز لینڈ کر رہا ہے, یا آپ بس میں ہیں, یا آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں, اس وقت بلند آواز سے آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے. کوئی اور قافلہ آپ سے آ کر ملتا ہے, کوئی بس آ کے ملتی ہے, اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک سنت ہے. فرض نماز, اگر راستے میں کہیں فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کے بعد آپ اذکار نہیں پڑھیں گے, پہلے تلبیہ پڑھیں, بلند آواز تلبیہ پڑھیں مستقل, اور مستقل پڑھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے افضل حج وہ ہے, سب سے افضل حج جس میں خوب زور سے تلبیہ پڑھا. جتنا انسان زور سے تلبیہ پڑھے, جتنا زیادہ پڑھے, اتنا ہی اس کے حج کی فضیلت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. اور فرمائے کہ اس کے اندر قربانی کی جائے, تو یہ سب سے افضل حج ہے. تو تلبیہ جو ہے وہ پڑھنا مسنون ہے. بعض علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا. تلبیہ کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مسنون ہے, لیکن بعض علماء نے واجب بھی قرار دیا, یعنی اگر کوئی شخص تلبیہ نہ پڑھے اس پر دم بھی لگ سکتا ہے. تو لہذا یہ اس کا خیال کریں. با جماعت ہو کر تلبیہ پڑھنا, یعنی ساری جماعت مل کر ایک ہی آواز میں تلبیہ پڑھ رہی ہے, یا ایک شخص پڑھا ہے باقی اس کے پیچھے پڑھے, یہ بدعت. اپنا اپنا تلبیہ پڑھیے, ہر شخص اپنا تلبیہ پڑھے. ایک آواز اور ہم آواز ہو کر تلبیہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعتی عمل ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.